نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله اذن لكم ام على الله تفترون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناچیز نے اب جس موضوع پر تکلم سر انجام دینے کا ارادہ کیا ہے اس کا عنوان ہے کہ فضل چشتی اب بھارت انڈیا سے ہونے والے چیلنج مناظرہ کو قبول کر اور جلد جواب دے۔ اس ملا فضل چشتی جو ہے ناچیز کی بڑے ہی عرصے سے تقاریریں اس کے بیانات سنتا رہا۔ اس کا بڑے ہی عرصے سے یہ دعویٰ تھا کہ یہ کہتا تھا کہ کوئی میرا جواب نہیں دے سکتا، اللہ نے وہ سوراخ ہی بند کر دیے ہیں کہ اب دوبارہ کوئی ایسا پیدا ہو جو فضل چشتی کا جواب دے۔ دور حاضر اس کا یہ دعویٰ تھا، لیکن اور دور حاضرہ کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کے کامل فضل سے دین اسلام کے خدام نے اس ملا چبل سستی فضل چشتی کو ناک کے ذریعے چنے چبوائے، اس سے کسی کا جواب نہ بن سکا۔ اس کی گفتگویں، اس کے کلپ، اس کے بیانات اب جاری ہیں، ہو رہے ہیں، ان کے اندر طعن و تشنیع، بد زبانی، بد کلامی اور ایک کسی نہ کسی کو برا بھلا کہنے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی بیانات کر رہا ہے سبھی کا سبھی یہی کچھ بول رہا ہے اکثریت کے لحاظ سے۔ اس کا دعویٰ تھا میرا کوئی جواب نہیں دے سکتا، تو اس نے یہ خباثات بکی۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج خطا اجتہادی پر مبنی تھا، اور کہتا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل، آپ کی شہادت سے پہلے، آپ کے قتل سے پہلے یزید فاسق فاجر نہ تھا۔ ادھر بکتا ہے کہ دور حاضرہ کے سادات ایک طرف ہوں، ایک طرف یزید ہو، تو کہتا ہے کہ فضل چشتی کہتا ہے کہ میں یزید کا ساتھ دوں گا، یزید کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ سندری چشتی فضل چشتی کہتا ہے، چبل سستی۔ ادھر فضل چشتی کہتا ہے معاذ اللہ ان سادات کے بارے کہ جن سے فسق بھی ثابت نہیں، ان سے کے بارے کہتا ہے کہ ان سے تو یزید کی ٹٹی پخانہ بہتر ہے، معاذ اللہ۔ ایسے کلاب النار، متع کی پیداوار، فحاشی عریانی کے محب اور کلاب النار کے بارے جب ناچیز کی گفتگو ہوئی، استاد العلماء، رئیس المدرسین، رئیس العلماء و رئیس المناظرین، مفتی اعظم
حضرت العلام و مولانا مفتی عبید رضا المصطفیٰ محمد رضا المصطفیٰ ضیائی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بکے تو پاکستان میں بک رہا ہے اور کوئی اس سے بات چیت نہیں کرتا۔ انہوں نے فرمایا اگر یہی بکواسات یہ ملا فضل چشتی انڈیا میں کرتا اور انڈیا میں ہوتا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ اتنی بڑی بکواسات اپنے باپ یزید کی حب کے اندر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خطا پر غلطی پر کہتا ہے اور اپنے باپ یزید کو بچانے کی سکیم چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہتا تھا کہ میرا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ہم نے یہاں سے اس کا تعاقب کیا اور بحمدہ تعالی ایسا تعاقب کیا کہ اس سے آج تک نہ اس کے کسی چیلے سے نہ اس سے ہمارے کسی بیان کا آج تک جواب نہ بن سکا۔ اسی طرح پنڈی کے علاقہ کے ہمارے ایک دوست حضرت علامہ مولانا مفتی منیر عباس چشتی صاحب، انہوں نے اس کا تعاقب کیا، مناظرے کا چیلنج کیا، تو یہ سندری اپنے گھر بیٹھا رہا، وہ اس کے شہر میں آئے، یہ سندری اپنی بل میں گھسا رہا، باہر نہ نکل سکا۔ اب انہوں نے جو ڈرامہ رچایا ہے اس کی حقیقت میں انشاءاللہ الرحمن تھوڑی دیر کے بعد کھولتا ہوں اگلے کلپ کے اندر۔ تو اب وہاں سے بھی فرار ہوا، ہمارے کسی بیان اور کسی کلپ کا بھی جواب نہ دے سکا۔ لوگ شاید کوئی کہے کہ جواب دیے ہیں ان کے علامہ منیر عباس صاحب کے بیانات کے جو جوابات دیے ہیں، تو کوئی جواب نہیں دیے۔ یہ جواب وہ کیا جواب ہیں کہ کہیں معاذ اللہ فضل چشتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیسے لے کر بیعت کرنے والا لکھ رہا ہے، کبھی حضرت عبداللہ بن زبیر کو معاذ اللہ لومڑی کہہ رہا ہے، چالاک لومڑی کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے حواری کہتے ہیں کہ فلاں امام نے یہ لکھا ہے۔ میں اس مردود سے کہتا ہوں، ان سب مردودوں سے مردودوں، ایک ہوتا ہے نقل اقوال اور ایک ہوتا ہے مذہب بنا لینا۔ جن ائمہ اکرام یا بزرگان دین کا تم حوالہ دیتے ہو، انہوں نے اقوال کو نقل کیا ہے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا یہ مذہب ہے۔ تو سندری نے تو یہ انہی روایات سے ثابت کیا ہے کہ امام عالی مقام خطا پر تھے اور یزید اس وقت فاسق فاجر نہ تھا، اور انہی روایات سے یزید اپنے باپ کو فسق و فجور سے پاک ثابت کرتا پھرتا ہے۔ شاید کوئی کہے کہ جو فتویٰ سندری پر لگاؤ گے وہی فتویٰ ادھر لگے گا، نہیں، انہوں نے اقوال کو نقل کیا ہے، سندری فضل چشتی چبل سستی نے اپنا اس کو مذہب بنایا ہے۔ نقل اقوال یہ اگر کوئی کسی کے اقوال کو نقل کر دے تو اس پر فتویٰ نہیں لگتا، اگر کوئی اس کو اپنا مذہب بنا لے تو اس پر ضرور فتویٰ عائد ہوگا جو امام اہل سنت کا فتویٰ ہوگا۔ اتنی بڑی بکواسات بکنے والے فضل چشتی چول سستی سندری سے ناچیز قدائے نقش بند محمد منیر احمد نقشبندی یہ بڑے ہی دعوے کے ساتھ چیلنج کر رہا ہے پھر کہ ملا اگر تجھ میں ہمت ہے، اگر تیری ماں ہے نیک اور باپ ہے ایک، اگر تو اپنے دعووں کے اندر سچا ہے تو یقین جانیے
تجھے اس مناظرے کو کے چیلنج کو قبول کرنا پڑے گا. اگر تو نہیں کہے گا، چیلنج قبول نہیں کرے گا، تو پوری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ تو باطل کا کتا ہے، صرف زبان کھولنے والا ہے، تیرے اندر علم اور علم کی کوئی ہوا ہی نہیں ہے، تو صرف دعوے کرنے والا ہے. اب ملا میں تجھے کہتا ہوں، جو لفظ تو پڑھتا تھا اپنے بیانات کے اندر، ہاں جی، کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر، یوں ویلن وچ گنا، ہن باہر نکل ملا، ہن زیائی شیر تے سارے حسینی شیر اللہ دے فضل نال تیری ٹنگا بنن گے. پھنس گئی جان شکنجے اندر، یوں ویلن وچ گنا، ہن تو جان چھڑا ملا تا تینوں منا. اب دے جواب، اب دے جواب. تو کہتا ہے میں ملا ہوں، میں عالم. کہتا ہے روئے زمین کا کوئی بندہ میری بات کا جواب دے. اللہ تعالی کے فضل سے ماؤں نے وہ لال جنے ہیں جو تجھ جیسے اخبث الناس کو، کلاب النار کو، متا کی پیداوار کو، جہنمی کیڑوں، وابیوں دیوبندیوں کے رائے وینڈکیٹ گٹروں کے اندر تن دینے والے ہیں. اگر تجھ میں ہمت ہے تو اب جواب دے. اور تجھے انہوں نے 4 ممالک کا چیلنج کیا ہے. تو کہے کہ مناظرہ میں انڈیا نہیں جا سکتا، یا تو کہے کہ وہ پاکستان آئے. جو اس کے اندر بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پاکستان اور انڈیا کے جو اختلافات اور جو معاملات چل رہے ہیں وہ بڑے ہی خراب ہو چکے ہیں. انہوں نے تجھے کہا ہے کہ تو میرے یہاں آنے کا مکمل قانونی طور پر انہوں نے فرمایا ہے. مولانا محمد رضا المصطفیٰ صاحب ضیائی صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ تو انتظام کر قانونی طور پر. تو انہوں نے فرمایا میں تیرے گھر آ کر تیرے ساتھ مناظرہ کروں گا. اگر تو وہاں جانا چاہے تو پھر انتظام کر قانون، پہنچ وہاں. اگر تجھ میں ہمت ہے تو پہنچ وہاں، پہنچ تو، اور تیرے ساتھ وہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر نہیں تو تیرے لبوں کو کھلی چھٹی ہے. 4 ممالک کا، عمان، دبئی اور 2 اور ممالک، ان کا انہوں نے کہا ہے جس ملک کے اندر تیرے ہواری ہوں، جس ملک کے اندر تو آسانی سے آ جا سکے، جس ملک کے اندر تجھے کوئی بھی پریشانی نہ ہو، ملا اس ملک کے اندر جانے کا اعلان کر، اور پاک مصطفیٰ کے معجزہ امام اہل سنت الشاہ امام محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بابر شیر تیرے سامنے بیٹھ کر تجھے تیرے ساتھ مناظرہ کرے گا، اور تجھے بتائے گا اور پوری دنیا کو بتائے گا کہ جو امام عالی مقام امام حسین کو خطا پر کہنے والے اور یزید کو حق پر کہنے والے کلاب النار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے. لہذا ملا تیرا لب کھلے ہیں، اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے، پوری دنیا کو، کہ تو کیا ہے. تیرے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں عوام الناس لوگ، جاہل لوگ، وہ تیرے ساتھ تیرے دعووں پر پھنسے ہوئے ہیں. اب تیرے دعوے جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے وہ مٹی میں مل چکے ہیں، اور مٹی میں مل رہے ہیں، اور ہم تیرے پیچھے ہیں. ہمت ہے تو اب جواب دے، وگرنہ جب تک ہم تجھے جہنم کے حوالے نہ کر دیں، یعنی تو مرے گا نہیں اور جہنم میں نہیں جائے گا، تو مرے گا نہیں، تب تک اللہ کے فضل سے ہم تیرا پیچھا کریں گے اور کریں گے، اور تیرے ساتھ ایسے حشر کریں گے کہ تجھے ایسے ایسے بیانات تیرے لیے جاری کریں گے کہ تو رہتی دنیا تک ایک حرف کا بھی جواب نہیں دے سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں پولیس کی جانب جاؤں گا یا کوئی دھمکیاں، میرے پاس دھمکیاں والی نہیں ہے، نہ میں پولیس المدد یا پولیس کہنے والا ہوں. میں المدد یا بابا غوث اعظم کہنے والا ہوں، المدد یا سیدی اعلی حضرت کہنے والا ہوں، المدد یا فاروق اعظم اور خالد بن ولید، اور المدد یا حق 4 یار کہنے والا ہوں،
المدد یا رسول اللہ اور المدد یا اللہ کہنے والا ہوں، اور تجھے بتا دینے والا ہوں جو امام عالی مقام کو خطا پر کہتا ہے وہ جہنم کا کتا تو ہو سکتا ہے، کبھی امام حسین کی چوکھٹ کا غلام نہیں ہو سکتا۔ ملا